بھائی بہت اہم سوال ہے یہ، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے یاد دلانا. بہت اہم سوال ہے، اس کو تسلی سے آپ لوگوں نے سننا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کرپٹو کرنسی پر ایک فتویٰ دیا جس کے بعد سے یہ موضوع سوشل میڈیا پہ بہت گرم ہے. کرپٹو کرنسی سے متعلق گورنمنٹ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی اور انہیں اس حوالے سے مزید گورنمنٹ کے اقدامات کی آگاہی دی. بہت سے لوگوں نے اس پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ مولوی اپنے مفادات کے لیے فتویٰ بدل دیتے ہیں. تصویر کا مسئلہ، یوٹیوب آمدن، لاؤڈ اسپیکر، اسلامک بینکنگ، یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں مولویوں نے اپنے فائدے کے لیے فتوے بدل دیے. دیکھو 3 مسئلے ہیں جن پہ بہت زیادہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. ایک تصویر کا مسئلہ کہ پہلے یہ تصویر کو حرام کہتے تھے بعد میں حلال کر دیا. ایک لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ کہ پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے بعد میں جائز کر دیا. ایک یوٹیوب کی آمدن کا مسئلہ کہ پہلے یہ یوٹیوب کو حرام کہتے تھے، جب اپنے چینل کھل گئے تو حلال کہنا شروع کر دیا. میں بھی دیکھ رہا ہوں جب سے مفتی تقی صاحب کا کرپٹو کرنسی کے بارے میں فتویٰ آیا ہے سب نے توپوں کے رخ اس طرف کر دیے. خوب اچھی طرح سمجھو، علماء نہ تصویر کو پہلے جائز کہتے تھے نہ اب جائز کہتے ہیں. تصویر پہلے بھی حرام تھی آج بھی حرام ہے. اور میں اس کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. لاؤڈ اسپیکر کا جو مسئلہ ہے وہ ماہرین کی رائے میں اختلاف تھا. ہم نے ان اکابر کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جو لاؤڈ اسپیکر کی بحثوں میں شریک تھے. جب لاؤڈ اسپیکر آیا ہے تو ماہرین جو انجینئرز تھے نا وہ اس میں اختلاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم لاؤڈ اسپیکر میں بولتے ہیں تو ہماری آواز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور مائک ایک نئی آواز پیدا کرتا ہے جو اس کی کاپی ہوتی ہے. اس وقت علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نئی آواز پیدا ہو رہی ہے تو پھر تو یہ جو اس میں تلاوت ہو رہی ہے امام کی یا تکبیر کہہ رہا ہے وہ امام تھوڑی کہہ رہا ہے، وہ تو ایک مشین کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے جیسے ریکارڈر چلا دیا آپ نے. اس بیس پہ علماء کی رائے میں اختلاف ہوا تھا تو بہت سے علماء نے فتویٰ دیا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اس سے نماز نہیں ہوگی نہ یہ اذان میں جائز، کیونکہ ریکارڈڈ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے اذان میں مؤذن اذان دینے کے بجائے فجر میں جو اس نے اذان دی تھی وہی ٹیپ ریکارڈر لا کے مائک کے سامنے رکھ دے تو اذان ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی. یا تکبیرات میں امام جب رکوع میں گیا آپ نے ایک ریکارڈنگ چلا دی ہے اللہ اکبر، نہیں بھائی امام کی آواز ہونا ضروری ہے. اس بیس پہ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ان اکابر سے جو اب دنیا میں نہیں ہے، بوڑھے تھے ظاہر ہے وہ اس وقت، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے ان سے براہ راست سنا ہے یہ کہ ماہرین کی رائے میں اختلاف تھا کہ یہ اوریجنل آواز ہے اسی کو بڑھایا جا رہا ہے یا یہ کاپی ہے. تو اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے غالباً 1928 میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے، اور اس کی بنیاد اسی کو بنایا تھا کہ ماہرین کی نظر میں یہ ایک نئی آواز ہے، وہ آواز ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا اس بیس پہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ نئی آواز ہے وہ نہیں ہے تو بھی دیکھنے میں یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے امام کی آواز ہے، تو اتنا کافی ہے کہ عرف میں اس کو امام ہی کی آواز سمجھا جاتا ہو. یعنی یہ بھی متفقون علیہ فتویٰ نہیں تھا اس زمانے میں کہ لاؤڈ اسپیکر اس کا استعمال حرام ہے. سب علماء کا اتفاقی فتویٰ نہیں تھا، کچھ نے ناجائز قرار دیا، بہت سو نے جائز قرار دیا، اور جنہوں نے ناجائز قرار دیا انہوں نے بھی اس لیے ناجائز قرار دیا کہ جو اسپیکر کے ماہرین تھے وہی صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. تو علماء کیا کریں گے؟ علماء تو میں نے ایک مثال دی تھی نا، ایک آدمی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ جو مرغی مفتی صاحب یہ پڑی ہوئی ہے اس کا گوشت رکھا ہوا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ میں کہوں گا بھائی اگر حلال طریقے سے ذبح کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو حلال ہے، اگر حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا تو حرام ہے. آپ کہو گے یار آپ تو ہمیں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو. میں کہوں گا میرے پاس تحقیق نہیں ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کی مرغی کو ذبح کیسے کیا ہے. اب تحقیق کرنے والوں سے جب میں نے تحقیق شروع کی تو ان میں اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے مسلمان نے ذبح کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس کو کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ذبح کیا ہی نہیں ہے. تو مفتی بیچارہ کیا کرے گا؟ مفتی کہے گا بھائی میرے پاس تو سورس نہیں ہے کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے، میں تو جو لوگوں کا بیان ہے اس کے مطابق جواب دوں گا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی یہ باقاعدہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا مسلمان نے کیا تو اس کے لیے حلال ہے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہوا تو اس کے لیے حرام ہے. تو مفتی جب کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں جب مفتی لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ماہرین سے رائے لیتے ہیں.
ماہرین ہی میں اختلاف ہوگا تو مفتی کہاں جائے گا بیچارہ؟ تو ان کی رائے میں بھی خود بخود اختلاف ہوگا. تو جو لاؤڈ اسپیکر جب یہ, کیونکہ بہت لبرل لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ مولوی اس زمانے کے حساب سے اپڈیٹ نہیں ہے, پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے پھر حلال کر دیا, پہلے یہ کرتے تھے پھر یہ کر دیا. بھائی لاؤڈ اسپیکر کو سب علماء نے کبھی بھی ناجائز نہیں کہا. جنہوں نے ناجائز کہا ہے ان کی بنیاد یہ تھی کہ یہ وہ آواز نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ ہے. کیونکہ مفتی نہیں کہہ رہے, ماہرین کہہ رہے تھے. بعد میں سب ماہرین نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ ریکارڈڈ نہیں ہے, اسی آواز کو مائک بڑھا کے بڑھاتا ہے. تو جب ان ماہرین نے یہ کہا کہ یہ وہی آواز ہے جس کو لاؤڈ اسپیکر بڑھا کے پیش کرتا ہے, تو سب علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کا استعمال کیا ہے, جائز ہے. لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا بھوسا بھرا ہوا ہے, جن کو مولویوں سے ویسے ہی چڑ ہے, ان کو مذہب سے چڑ ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مذہب کے خلاف بغض نکالے کیسے, تو مولویوں کو گالیاں دے کے نکالنا ہے نا انہوں نے. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, یہ مولوی سائنس میں پیچھے ہیں, ان مولویوں کو کچھ پتا نہیں, پہلے یہ فتویٰ بعد میں فتویٰ چینج. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ اس طرح سے ہوا ہے, ماہرین میں اختلاف تھا. دوسرا مسئلہ, دوسرا کیا مسئلہ تھا؟ ٹی وی کا. جب ٹیلی ویژن آیا ہے, دیکھو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ بولو نا, نہیں تھی. نبی کے دور میں وہی تصویریں تھی جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں, قرار والی تصویریں, ڈیجیٹل فارم میں تھی نہیں. ان تصویروں کو علماء نے پہلے بھی ناجائز کہا, آج بھی ناجائز کہتے ہیں, اور ضرورت کے وقت ان تصویروں کا استعمال پہلے بھی جائز کہا اور آج بھی جائز. جب علماء اس تصویر کو حرام کہتے ہیں, جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے, قرار والی تصویر ہوتی ہے, ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہوتی, اس وقت بھی علماء کہتے تھے حج کے لیے بھی جائز ہے, ٹریولنگ کے لیے بھی جائز ہے, پاسپورٹ کے لیے بھی جائز ہے. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ آج تک کسی عالم نے کہا کہ نہیں جی پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر کھنچوانا حرام ہے؟ کہتے بھائی ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت کیا ہے, جائز ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل تصویر تھی نا ٹیلی ویژن کی, اس تصویر کے بارے میں اس وقت بھی علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ وہ تصویر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بہت تھوڑے سے علماء اس طرف گئے کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہے. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر اب بھی تکمیلہ فتح الملہم میں موجود ہے, میں نے خود پڑھی ہے, صحیح مسلم کی شرح میں, عربی میں, اردو میں نہیں ہے. اردو میں اس لیے نہیں لائے کہ اس وقت ٹی وی کا استعمال اتنا نیگیٹو تھا کہ علماء نے اس کے تصویر ہونے کی بحث کو زیادہ ویلیو نہیں دی, اس کے جو سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے تھے نا سوسائٹی کو, اس کو زیادہ ویلیو دی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی بحث کی یہ تصویر ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. کیونکہ یہ جو پازیٹو استعمال اس وقت سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل تصویر کا ہو رہا ہے, یہ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا. میڈیا سارا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں, اور ڈراموں فلموں پہ جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے. تو وہ علماء جو اس کو تصویر نہیں سمجھتے تھے, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, ان کا ابھی بھی تکمیلۃ فتح الملہم میں صحیح مسلم کی عربی شرح میں ہے کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے, عربی میں لکھا ہے. ہم تو پڑھتے تھے کہ اس کے تصویر ہونے پر ہمیں اشکال ہے, یہ ڈیجیٹل تصویر نہیں ہے. مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ, مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں, وہ ایوب خان کے دور میں تھے, وہ ان کو بھی اس کے تصویر ہونے پر اشکال تھا کہ یہ ڈیجیٹل فارم میں جو تصویر ہوتی ہے اس پہ انہوں نے اشکال ظاہر کیا کہ اس کے تصویر ہونے میں تردد ہے. لیکن یہ باتیں عوام کے سامنے اس لیے نہیں لائی گئیں کہ تصویر کا کوئی اچھا استعمال سوسائٹی میں تھا ہی نہیں, اس لیے علماء نے ان بحثوں کو دفن کر دیا کہ بھائی اگر ہے نہیں ایسے کرنا کیا ہے, نقصان دیکھو کتنا ہو رہا ہے. اس لیے اس کے تصویر والا جو علماء حرام کہتے تھے وہ فتویٰ تو چلا ہے, اور اس حرام کہنے میں فائدہ بھی تھا. لوگ اس بہانے سینما گھروں سے بچ رہے تھے, لوگ اس بہانے ڈراموں فلموں سے بچ رہے تھے. یہ مطلب نہیں تھا کہ علماء کی تحقیق نہیں تھی, یا علماء جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے, یا وہ جلد بازی میں فتویٰ دے دیتے ہیں, بعد میں غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. علماء کے سامنے اس کا منفی پہلو اور مثبت پہلو, مثبت 0 تھا اور منفی بہت زیادہ تھا. اس لیے اس دور میں بھی علماء نے ضرورت کے وقت تصویر کے استعمال کو جائز قرار دیا تھا. ضرورت کے وقت جو کسی کو جاب کے لیے امریکہ جانا ہے, پاسپورٹ میں تصویر کہتے جائز ہے بھائی, حالانکہ تصویر حرام ہے, لیکن علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ضرورت ہوگی تو کیا ہے, جائز ہے. اب جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے تو اس وقت 15-20 بلکہ اس سے بھی زیادہ 20-25 سال پہلے یہ بحثیں پھر علماء نے اٹھا لی تھی کہ اب ڈیجیٹل فارم میں جو تصویریں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا آ رہا ہے, اور اب اس پہ نئے سرے سے دوبارہ غور کرنا پڑے گا. تو اس میں پھر غور و فکر کر کے دارالعلوم کورنگی میں 2 مہینے مجلسیں ہوئی ہیں. مجھ جیسے نالائق کو بھی ان مجلسوں میں شرکت کا موقع ملا ہے کہ بھائی اب اس کا صرف یہ والا پہلو نہیں ہے, اس کے بہت سارے پہلو ہیں.
تو ٹائم پہ علماء نے جنہوں نے جائز قرار دینا تھا انہوں نے جائز قرار دیا اور اس کا بھرپور استعمال کیا, کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہو رہا ہے اور پازیٹو استعمال بھی ہو رہا ہے, اس لیے علماء میدان میں آئے, انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن جن کے دماغ میں منفیت کا گوبر ہے نہ وہ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے, بس وہ ایک ہی بات کی, یہ پہلے مفتی تصویر کو حرام کہتے تھے پھر تصویر کو حلال کر دیا, پہلے یہ یوں کہتے تھے. بھائی دو ہی چیزیں ملتی ہیں نا آپ کو, اور کتنے فتوے چینج ہوئے ہیں علماء کے. تیسری چیز یوٹیوب کی آمدن. لوگ کہتے ہیں پہلے یہ یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتے تھے پھر انہوں نے یوٹیوب کی آمدن کو حلال کر دیا. نہ بھائی, میں نے 2014 میں یا 13 میں میرے پاس پہلی دفعہ یوٹیوب کی آمدن کا مسئلہ آیا تھا, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے, کہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن سے آمدن حلال ہے یا حرام. جامعۃ الرشید میں آیا تھا, میرا کوئی چینل نہیں تھا, نہ دور دور تک ہمارا چینل بنانے کا کوئی پروگرام تھا. اس وقت میرے قلم سے یہ فتویٰ لکھا گیا اور جامعۃ الرشید کے بڑے علماء کے دستخط ہوئے, جن علماء کا اب تک بھی کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے, اس وقت دستخط ہوئے کہ یہ آمدن جائز ہے. البتہ کچھ رقم اس میں صدقہ کرنی پڑے گی جو تھوڑا بہت اس میں ناجائز شامل ہو رہا ہے. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا اپنے چینل کھل گئے تو جائز ہے, نہیں بھائی, جب فتویٰ دیا ہے جب اپنے چینل نہیں تھے, اور جنہوں نے فتویٰ دیا ان کا اب تک بھی کوئی چینل نہیں ہے. اس لیے یہ بھوسا دماغ سے نکالو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا, ایک ہوتا ہے یوٹیوبر اور ایک ہوتا ہے یوٹیوبڑے. اچھی منہ سے اچھی بات نکالا کرو, پازیٹو سوچا کرو. ہاں چند مولوی غلط ہیں, لفافہ خور بھی ہیں, ناجائز بھی کھاتے ہیں, حرام بھی کھاتے ہیں, ان چند مولویوں کی وجہ سے سارے علماء کو غلط کہنا شروع کر دینا, یہ بہت بڑی خیانت اور بہت بڑی بدتمیزی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. رہا مسئلہ اسلامک بینکنگ کا, لوگ کہتے ہیں پہلے یہ اسلامک بینکنگ کو ناجائز کہتے تھے اب جائز کر دیا. اسلامک بینکنگ کا پورا سیٹ اپ بنا کے دیا ہی ہمارے علماء نے ہے, اور یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہیں بینکوں سے اس لیے حلال کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب پر امریکہ میں جو پابندی لگی ہے وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. یہودی پریشان ہے کہ یہ شخص جہاں بھی دنیا میں جا رہا ہے سودی بینکاری ختم ہو رہی ہے, یہودیوں کی دکان بیٹھ رہی ہے. امریکہ نے پابندی لگائی ہے اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ سے پیسے لے کے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہے دماغ میں از کالڈ گوبر, از کالڈ گوبر. جو مفتی تقی صاحب کے حالات جانتا ہے, میں جانتا ہوں پرسنلی حضرت کو, وہ گواہی دے گا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پیسوں میں لالچی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب اسلامک بینکنگ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت پہلے, وہ میں بتاؤں گا ہوا کیا تھا. یہ حضرت مفتی تقی صاحب